غیر مسلم کے تہوار، مذہبی تہوار کو کوئی شخص دوسرا نام دے کر اسی دن ویسے ہی بعینی رسومات اختیار کر کے منائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے بھی آپ کو گزارش کی تھی کہ ہمارا مذہب اسلام ایک کامل ترین مذہب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کو مکمل طور پہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ ایک پرفیکٹ مذہب ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بغض عناد سے کرے تو الگ بات ہے، لیکن جب کبھی ڈیبیٹ ہوگی، ہمارا مذہب تو ہمیں ناخن کاٹنے، استنجا کرنے تک کے طریقے بتاتا ہے، اور بالکل کامل اور جامع A to Z ہر چیز کا مکمل بیان ایسا کسی مذہب میں نظر نہیں آتا۔ تو اب مذہب اسلام یہ چاہتا ہے، یا شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان اس کے ساتھ وابستہ رہے، کسی اور ایسی چیز کی طرف نہ چلا جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے عقیدہ خراب ہو جائے، ایمان میں فرق آ جائے، وہ کسی عقائد باطلہ کو غلط سمجھ کر اختیار کر لے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اس لیے کسی بھی قوم کے مذہبی تہوار کو منانا یا اس کے قریب جانا منع کیا گیا، کہ پھر اس کا مطلب یہ پسندیدگی کی علامت ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مذہبی تہوار ایسے ہوتے ہیں جن میں شرک اور کفر کا تصور ہوتا ہے، جو ان کے نزدیک نہیں ہے، ہمارے نزدیک ہے۔ اگر انسان بعینی ان چیز کو اختیار کرتا ہے تو گویا کہ کفر و شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ لہٰذا اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کفر و شرک تک شاید نہ پہنچائیں، لیکن چونکہ ایک عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کب میں کس چیز میں مبتلا ہو جاؤں، اس لیے مذہب اسلام مکمل طور پہ منع کرتا ہے کسی کے مذہبی شعار کو اختیار کرنے کو، مذہبی تہوار منانے کو۔ اب اگر آپ نے نام بدل بھی دیا اور رسومات بالکل وہی کر رہے ہیں تو نام بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آخر یہ مذہبی تہوار، یہ جو رسومات ہیں، جب ان کا تعلق ہمارے مذہب اسلام سے نہیں، تو مذہبی رسومات کو اختیار کرنے کے بجائے ان کو یا ان کے ساتھ ان کو بھی اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے بہرحال یہ بالکل غلط ہے، اور ایسے لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور ہمارا مشورہ یہ ہے فقہا کی تعلیم کے روشنی میں کہ احتیاطاً جس نے ایسا کیا اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ اپنا ایک الگ تشخص قائم کرنا جو مذہبی تشخص ہے وہ لازم ہوتا ہے، اس سے آپ کا مذہبی تشخص ختم ہو جائے گا۔ آنے والی نسلوں کے اوپر کیا فرق پڑے گا اور وہ کیسے مذاہب کے درمیان امتیاز کر سکیں گے، ہو سکتا ہے کہ بیچارے وہ کفر و شرک میں باقاعدہ مبتلا ہو جائیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ کسی کے مذہبی تہوار پر مبارکباد دینا، اسٹیٹس لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس میں شرعی طور پر دو تین پہلو ہو سکتے ہیں کہ بعض اوقات ایک مجبوری کی صورت بن جاتی ہے، جیسے یہ مطلب کوئی گورنمنٹ لیول کے اوپر ہوتا ہے کہ عوام میں اقلیتیں بھی ہوتی ہیں اور مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور ایسی صورت میں جو گورنمنٹ کا مین آدمی ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چونکہ وہ سب اس کی رعایا ہوتی ہے، اسے بامر مجبوری اس قسم کے الفاظ ادا کرنے ہوتے ہیں یا مبارکباد دینی پڑ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں صرف رسمی طور پر اور مطلب دل سے کسی چیز کو پسند نہ کرتے ہوئے، بلکہ ورلڈ وائڈ جو ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ انسان اگر تھوڑا سا بھی ان چیزوں کو اوائڈ کرتا ہے تو بعض اوقات اس کے مذہب پر یا اس کی شخصیت پر یا اس کے طرز عمل پر ایک اعتراض قائم کیا جاتا ہے، اور پھر وہ مطلب اس کے بہت سارے مسائل بن سکتے ہیں۔ اس لیے بامر مجبوری ایسا پاسبل ہے، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ جو بھی ایسا کرنا چاہے اسے اہل علم سے رجوع کر کے اس کی قیودات، اس کی لیمیٹیشنز اور اس کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ کر پھر اس طرح کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہرگز میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی اگر اپر لیول پر آ گیا، اس کے منصب کا اگر یہ تقاضا بن گیا کہ وہ مبارکباد دے تو وہ دوسری چیزوں میں بھی انوالو ہو جائے۔ ایک لمٹ قائم کرنا تو بہت ضروری ہوگا۔ اگر وہ لمٹ کراس کر لی تو پھر وہی حکم شرع ہوگا کہ جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ یہ خطرناک معاملہ ہے، یہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، عقائد سے تعلق رکھتا ہے، آخرت سے تعلق رکھتا ہے، لہذا یہ مسائل عموماً عقل سے حل نہیں ہوتے، یہ بہت ہی زیادہ احتیاط کا تقاضا کرتے ہیں، اس لیے ضرور کسی سے پوچھ کر تبھی کرنا چاہیے۔ اور یہ جو باہر کے ملکوں میں بہت مسائل ہیں، ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کئی والداؤں نے پوچھا کہ جب ان کے مذہبی ایونٹس آتے ہیں تو پھر بچوں کو بعض اوقات یہ کہنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے، ورنہ وہاں پر ایک کھچاؤ کا ماحول بن جاتا ہے۔ دیگر یہ جو ابھی میں نے تفصیل بیان کی ہے اس کو بھی شامل ہوگی کہ ایسے کسی مقام پر اس طرح کے نازک معاملات ہوں تو وہاں پر بچوں کا اچھی طرح ذہن بنا کے ان کو مذہبی تعلیم بھی دیتے ہوئے ظاہری طور پر ان کا اس چیزوں میں برتاؤ کرنا، اس قسم کا برتاؤ کرنا، یہ اس کی گنجائش نکلے گی۔ لیکن وہی کہ بہت زیادہ انوالومنٹ نہ ہو کہ بچے سب چیزوں کو اچھا سمجھ کے اس طرف چلے جائیں، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ مذہب اسلام کی تعلیمات کو وہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے معاذ اللہ کسی اور طرف وہ کنورٹ ہو جائے۔